حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. یہ اثار ثواب کی دلیل ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو. اب سوال یہ کہ ثابت قدم کس میں رہا جائے؟ اب وہ جو سوالوں کے جواب دے رہا ہے منکر نکیر کو، ان کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی کی دعا حضور سکھا رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا. یہ حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3221. اب اس حدیث میں 2-3 بڑے اہم استدلالات ہیں، پوائنٹس ہیں اہم اس کے اندر، جو یہاں سے اخذ ہوتے ہیں اور ڈرائیو ہوتے ہیں، اس آیت سے بھی اشارۃ النص کے تحت اور اس حدیث سے بھی جو میں نے اس کی شرح میں بیان کی ہے. پہلا تو یہ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب حضور کا طریقہ یہ تھا کہ دفن کرنے کے بعد قبر سے جاتے نہیں تھے، رکتے تھے. یعنی جب بالکل مٹی ڈال دی قبر کے اوپر تو قبر پر رکتے تھے. تو قبر پر رکنا یہ حضور کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. پہلی بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، اب اس سے سوال کیے جائیں گے، تم دعا کرو اس کے لیے کہ یہ ثابت قدم رہے. تو قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ حضور سکھا رہے ہیں اور صحابہ کی سنت ہے، اور حضور نے کیا اور صحابہ نے کیا. اور تیسری فرمایا کہ اس کے لیے استغفار بھی کرو، گویا استغفار بھی حضور فرما رہے ہیں اور دعا بھی کرے. تو یہاں سے اثار ثواب کا مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اور تلقین میت، کہ میت کو تلقین کرنا، کہ جو میت جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، جو میت ہے، جو ڈیڈ باڈی ہے، جو قبر میں جس کو رکھ دیا گیا ہے، اس کے لیے تلقین کرنا کہ اس کے لیے دعا کی جائے. آج بعض احباب کم علمی کی بنا پر یا پھر بغض و حسد کی بنا پر یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی میت قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کی جاتی ہے یا چند دیر وہاں پہ بیٹھتے ہیں، قرآن پاک تلاوت کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، استغفار کی جاتی ہے، تو وہ اس کو بدعت کہتے ہیں اور دین میں نئی چیز تصور کرتے ہیں. یعنی حیرانگی ہے ان احباب پر. یہ حدیث واضح ہے، اور یہ ایک حدیث نہیں، اس کے علاوہ اور بے شمار احادیث ہیں. تلقین میت حضور خود سکھا رہے ہیں، قبر پر کھڑا ہونا خود بتا رہے ہیں، استغفار خود بتا رہے ہیں، پھر ساتھ میں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منکر نکیر اب اس سے سوال کریں گے، لہٰذا اس کے لیے دعا کرو، استغفار کی دعا کرو، اس ثابت قدمی کی دعا کرو. یہ سب حضور سکھا رہے ہیں. اور کتنی جہالت کی بات ہوگی اور کتنی کم فہمی اور کم علمی کی بات ہوگی کہ انسان کہے کہ یہ بدعت ہے. گویا دین کو مذاق بنایا ہوا ہے کہ کم علمی ہے، کم مطالعہ ہے، یہ کم فہمی ہے، یا پھر دوسرے مسلک سے حسد اور بغض ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ایک بدعت کہہ دینا، دین کے اوپر افطرا پردازی سے کام لینا، دین پر الزام لگانا، دین کے حوالے سے زبان درازی کرنا، اور وہ اپنے علم میں نہیں ہے چیز. اس چے جائے کہ وہ دعویٰ یہ اعتراف کریں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمیں نہیں خبر، ہماری کم فہمی ہے، ہماری جہالت ہے. یہ چیز کہنے کی بجائے الٹا بدعت کہہ دیں گے، دوسرے پر الزام لگائیں گے، اور نوجوان نسل کے اذہان کو پراگندہ کرتے ہیں، نوجوان نسل کے اذہان کو بگاڑتے ہیں، ان کو کنفیوز کرتے ہیں. گویا دین سکھا نہیں رہے، دین سے متنفر کر رہے ہیں ان کو، اور دین سے دور کر رہے ہیں ان کو. یہ کیسی پھر دین کی خدمت ہے؟ نام دین کا، نام اللہ اور اس کے رسول کا، اور دین کا فہم پورا نہ ہونے کے باعث بدعت کہتے ہو. لہذا یہاں پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان احباب کو جو دین کو مذاق بناتے ہیں، تختہ مشق بناتے ہیں. کم فہمی اور کم علمی کا اعتراف کریں کہ ہمیں خبر نہیں، ہم نے نہیں پڑھا، ہمارے پاس اس چیز کا نالج نہیں ہے. الٹا دین کے اندر اس کو بدعت کہنا، اور عوام، ینگسٹرز، نوجوان نسل، وہ تو پہلے ہی مضطرب ہے، وہ تو پہلے ہی دین سے دور ہے، وہ تو پہلے ہی دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دین ترجیحات میں نہیں ہے، نہ اولاد کے، نہ ماں باپ کے، نہ ہی معاشرے کے، نہ کسی اور کے. کس کی ترجیح میں دین رہا اب سوائے چند ایک لوگوں کے، افراد کے، جو گنتی کے افراد ہیں؟ دین ترجیح میں رہا نہیں، دین سیکھنا ترجیح میں نہیں رہا، دین کا فہم
انڈرسٹینڈنگ، اس پہ بات، اس پہ کلام، اس کو سمجھنا، ترجمہ، تفسیر، فقہ، مسائل، حدیث، اصول حدیث، یہ کچھ اب ترجیحات میں نہیں رہا۔ اب ترجیحات میں رہا تو دنیا ہے، دنیا کا مال ہے، دنیا داری ہے، دنیا کی تعلیم ہے، کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہے، یہ ترجیح میں ہے۔ گھر بنانا، مال جمع کرنا، بقیہ چیزوں کو کرنا، یہ ترجیح میں ہے۔ مگر ترجیح میں نہیں ہے تو فقط دین نہیں ہے، دین کو مظلوم بنا دیا گیا، اور پھر نئے طرح کے سوال پیدا کر کے ذہن کو پراگندہ کرنا، یہ کس طرح کی خدمت ہے دین کی؟ تو اس لیے گزارش ہے ان احباب سے کہ ہم جب دین کا فہم نہ ہو تو بات نہ کریں دین کے، اور اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیں اور کہیں کہ ہمیں علم نہیں، ہم نہیں جانتے، چاہے جائے کہ ہم اس کو بدعت کہیں۔ اور نوجوان نسل جن کو محدود سا علم ہوتا ہے، یہ اتنی تحقیق نہیں کر سکتے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ثابت ہو رہا ہے یہاں سے۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اس دن ہم رسول اللہ کے ساتھ گئے۔ اب یہ بڑی قابل غور حدیث ہے۔ جو تصور میں نے بیان کیا، اصال ثواب کا بھی، تلقین میت کا بھی، قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، اذان دینا، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، استغفار کرنا، قرآن خوانی کرنا، یہ سب ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے۔ اب اس کو غور سے سنیے گا۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ رسول اللہ نے حضرت سعد کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو قبر میں اتارا۔ جب ان کی قبر کی مٹی برابر کر دی گئی تو رسول اللہ نے سبحان اللہ کہا، اور ہم نے بہت دیر تک سبحان اللہ کہا، ہم بھی پیچھے سبحان اللہ کافی دیر تک کہتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اور ہم بھی اللہ اکبر کہتے رہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کس وجہ سے کہا، کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا اس بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی۔ اب سنیے سالے صاحب، قبر تنگ ہو گئی تھی، جب میں نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ نے اس کی قبر کھول دی اور کشادہ کر دی، حتیٰ کہ اللہ نے اس کی قبر کشادہ کر دی میرے سبحان اللہ کہنے سے، اللہ اکبر، تمہارے اللہ اکبر کہنے سے۔ اللہ کے ذکر سے بند قبریں، تنگ قبریں کشادہ ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، تسبیح سے، تحلیل سے۔ اور ہم مذاق بنائیں الٹا کہ یہ بدعت ہے، اپنی کم فہمی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہو، اور یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، یعنی یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہ ضعیف ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ کہ ضعیف حدیث ہے، بالکل سند صحیح ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں اتنی جہالت ہے کہ قبر پر اگر کوئی اذان دے دے تو لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس نے کوئی کفر کر دیا ہے اور شرک کر دیا ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، یعنی خود علم نہیں اور دوسرے پہ تانا زنی کرتے ہیں۔ اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر کا نام نہیں ہے اذان میں، حضور نے حدیث میں نہیں بیان کیا اللہ اکبر لیا ہے، تو اذان سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ اگر ایک اذان کہی جا رہی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اذان میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، توحید ہے، رسالت ہے، حضور کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کے ذکر سے تنگ قبر کشادہ ہو گئی۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی؟ رسالہ ثواب کی ہو، تلقین میت کی ہو، پھر اس پہ اور بھی احادیث ہیں، ابھی فقط یہاں پہ چند ایک حدیثیں ہیں میرے سامنے، یہ بے شمار اور احادیث ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ رویہ دین کے معاملے میں رکھنا چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہم اس کو اپنی کم علمی تصور کریں کہ ہمیں نہیں خبر، مگر دوسرے کے اوپر تانا زنی، الزام تراشی، بدعتی کہیں یا دیگر القابات سے، حقیر القابات سے نوازیں، یہ انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ فرمایا کہ اے نبی، اب یہاں پر بھی دوبارہ حضور کو مخاطب کیا گیا کہ آپ اے نبی، آپ ان کے اموال اور اولاد پر تعجب نہ کریں، اللہ یہ چاہتا ہے انما یرید اللہ ان يعذبهم بها، اللہ یہ چاہتا ہے
کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو عذاب دے پھر دنیا میں وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور حالت کفر میں ان کی جانیں نکلیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ پہلے بھی آیت تفصیلاً گزر چکی ہے، جو سورہ التوبہ کی آیت ہے 55، سورہ التوبہ کی آیت 55 وہ اور یہ آیت ملتی جلتی ہیں، لہٰذا وہ سیم تفسیر وہاں پر بھی گزر چکی ہے۔ اس کا خلاصہ ایک دو لفظوں میں یہ ہے کہ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ ان کے مال اور اولاد کو نہ دیکھیں کہ ان کے پاس بڑی مال ہے، اولاد ہے، ان کا یہ مال اور اولاد کفار و مشرکین کا اور منافقین کا یہی ان کے لیے وبال بن جائے گا، دنیا کا وبال بنے گا، لہٰذا یہ دنیا میں ہی اللہ ان کو عذاب دے گا اور یہ حالت کفر میں ہی ان کی جانیں نکلیں گی۔ لہٰذا یہ جو مال ہے، اولاد ہے، آج آپ کو یہ بڑا لگ رہا ہے، مگر یہ اسی وجہ سے، اسی مال اور اولاد کے چکر میں ہی پھنس جائیں گے۔ آج یہ جو طاقت نظر آ رہی ہے یہی کمزوری بنے گی، یہ مال اور اولاد جو آج طاقت کی علامت سمجھا جا رہا ہے جس یہی کمزوری بن جائے گی۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، وہ لوگ جو مال کو طاقت تصور کرتے ہیں، اولاد کو طاقت تصور کرتے ہیں اور اس کے بل بوتے پر دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے اور اولاد ہیں، بیٹے ہیں، ان کے ذریعے سے دوسروں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، دوسروں کی زمینوں کو لوٹتے ہیں، ان پہ قبضہ کرتے ہیں، غاصب بنتے ہیں، مال اور اولاد کی وجہ سے آخرت تباہ کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی پامالیاں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو اے نبی آج یہ طاقت، مال اور اولاد کی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، اے آپ ان سے فرما دیجئے ایک دن یہی مال، یہی اولاد جو آج ان کی طاقت ہے کمزوری بن جائے گی۔ آپ دنیا دیکھیں، دنیا کے نظام کو دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی مشاہدات ہیں، تاریخ ہیں، اٹھا کر دیکھیں کہ وہ مال جس پہ تکبر کیا جاتا ہے کبھی، وہ اولاد جس پہ گمانڈ کیا جاتا ہے، اور اس مال اور اولاد کے اوپر بھروسہ کر کے دوسروں سے لڑائیاں کی جاتی ہیں، دوسروں کے حقوق کو غاصب کیا جاتا ہے، چھینا جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، وہی اولاد کل انہی والدین کے گریبانوں کو پکڑ رہی ہوتی ہے، ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالتی ہے اور ان کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ یہ مشاہدات دنیا میں موجود ہیں، یہ تاریخ میں موجود ہیں، آج کی تاریخ میں موجود ہیں۔ وہ مال جس پہ ظلم تھا، گمانڈ تھا، تکبر تھا، فخر تھا، اولاد پہ فخر اور گمانڈ اور تکبر تھا، اسی نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اسی نے اٹھا کر اولڈ ہومز میں جا کے رکھا ہے والدین کو، جہاں پر پھر کبھی حال تک نہ پوچھا، قسم پرسی کے لیے نہ آئے، جن کے لیے آخرت تباہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی مول لی، احکامات کو ٹھکرا دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو، اتباع کو ٹھکرا دیا، قرآن فہمی کو ٹھکرا دیا، وہی اولاد کمزوری بن گئی۔ یہ قرآن کی کیا ہی خوبصورت پیغام ہے کہ جس اولاد، مال اولاد پر آج زوم ہے، تمہیں طاقت سمجھتے ہو، کبھی اس کو طاقت نہ سمجھنا، یہ اللہ کی آزمائش سمجھنا، اللہ کا انعام سمجھنا اور اس پہ شکر ادا کرنا، عاجز ہو جانا، جھک جانا، گر جانا، سجدے میں چلے جانا، کبھی گمانڈ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، پراؤڈ فیل نہ کرنا کہ یہ میری اولاد۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو والدین کے رویے بدلتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، وہ سمجھتے کہ اب ہم بڑے مضبوط ہو، لیکن اگر ان کو ناجائز استعمال کریں گے تو پھر تو ہلاکت ہے۔ ہاں، مثبت طریقے سے اگر آپ اولاد کو استعمال کرتے ہیں، مثبت طریقے سے کہ وہ کوئی آپ کا حق نہ چھینے، آپ کا حق نہ چھینے، وہاں پہ اولاد کھڑی ہو تو وہ جائز ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ تو اس لیے جو اولاد اور مال، حضور کو فرمایا گیا کہ تعجب نہ کریں، اللہ انہی کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 86 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ فرمایا کہ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے متمول لوگ، مالدار لوگ آپ سے اجازت مانگتے رہیں اور کہتے ہیں ہم کو چھوڑ دیجیے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت اسی پس منظر جو پیچھے گزرا ہے کہ وہ لوگ
جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے، جب اللہ اس کے رسول نے ان کو جہاد کے لیے بلایا، اور وہ متمول تھے، مالدار تھے، مال تھا ان کے پاس، مگر مال کی محبت اتنی غالب تھی اور فصلوں کی محبت اتنی غالب تھی کہ وہ حضور سے کہنے لگے کہ آپ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جائیں، ہم پیچھے عورتوں کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، بزرگوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے، آپ جہاد پہ دوسروں کو لے جائیں۔ یعنی یہ انہوں نے جہاد سے فرار اختیار کی، جہاد سے بھاگنے کا طریقہ، راہ فرار اختیار کی کہ ہم بچوں کے ساتھ ہوں گے، عورتوں کے ساتھ ہوں گے، حالانکہ صاحب متمول تھے، مالدار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب پچھلی آیات میں دے دیا کہ اب آئندہ کبھی ان کو جہاد کے لیے نہیں بلایا جائے۔ آگے 87 میں مزید ان کے حوالے سے فرمایا، 87 ورس میں، رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو وہ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے دنیا کو پسند کیا، دنیا کے مال کو پسند کیا، دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی، جہاد کو ترک کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ترک کر دیا۔ تو فرمایا کہ ان کے دل ہی اب مہر ثبت کر دی گئی ہے، اب کبھی اللہ ان کو جہاد کے لیے بلائے گا ہی نہیں، اور یہ تو اے نبی تم سے اجازت بھی مانگے تب بھی اجازت نہیں، یعنی اب یہ سمجھنے بوجھنے کے ارادے سے ہی نکال دیے گئے، دلوں پہ مہر ثبت کر دی گئی۔ اس کے بعد 88 ورس، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون، فرمایا جو رسول اور ان کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی کے لیے سب اچھائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والی، یعنی وہ جنہوں نے حضور کے حکم پر لبیک کہا، مال بھی لوٹا دیا، جان بھی لوٹا دی، بچے بھی لوٹا دیے، سب کچھ حضور کے قدموں میں لا کر بچھا دیا، دین کے لیے قربان کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہیں جو کہ حقیقی سچے ہیں، یہ ہیں جن کے لیے سب اچھائیاں ہیں، یہ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ کامیاب لوگ جنہوں نے دیکھے، فرمایا یہ دیکھ، اور آگے فرمایا اعد اللہ، ورس 89 میں، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اللہ نے ان کے لیے ان جنتوں کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنہوں نے سب کچھ نچاور کر دیا تو اللہ نے بھی ان کے لیے پھر دنیا اور آخرت دونوں کو انعام میں عطا کریا، جنتوں کو عطا کر دیا کہ انہوں نے میرے دین کے لیے قربانیاں دی، میرے دین کے ترجیح میں رکھا، جب بھی مال کی ضرورت پیش آئی انہوں نے مال لوٹایا، جب بھی جان کی ضرورت آئی انہوں نے جان لوٹائی، جب بھی اولاد کو مانگا انہوں نے اولاد دی، انہوں نے دین کو ترجیح میں رکھا، دنیا کو ثانوی اور سیکنڈری سٹیٹس دیا، دین ترجیح میں رکھا۔ فرمایا اب ان کا انعام یہ ہے کہ جنتیں ان کے انتظار میں ہیں، حور و قصور ان کے انتظار میں ہیں، میخانے ان کے انتظار میں ہیں، محلات ان کے انتظار میں ہیں، اللہ خود ان کے انتظار میں ہے، مصطفیٰ ان کے انتظار میں ہے، اللہ اور اس کا رسول ان کے لیے مرحبا کہنے کے لیے منتظر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی جانیں قربان کر دیں، گھر قربان کر دیا، سب کچھ لوٹا کر دین بچا لیا اور دین کو ترجیح دی۔ تو ان کا یہ مقام ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا اس آیت کے اندر۔ چونکہ پہلے منافقوں کا ذکر کیا، پھر قرآن کا یہ طریقہ ہے اور اسلوب ہے، جب بھی کبھی ایک چیز بیان کی جاتی ہے تو آگے اس کی ضد بیان کی جاتی ہے، ایک چیز کے بعد دوسری ضد آتی ہے، اپوزٹ چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے منافقوں اور کافروں کا ذکر، اس کے بعد پھر مومنوں کا ذکر، یعنی مزاج اور نفسیات کے مطابق اللہ کا قرآن اور اسلوب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔